ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ غلام بنانے کا پلان نہ بنایا ہوتا، دنیا نے ہمیں کچلنے کا منصوبہ نہ بنایا ہوتا، اگر ہمارے سینوں میں عشق مصطفیٰ کی آگ چل رہی ہوتی۔ اقبال نے بہت زیادہ سوزش دل کے ساتھ کہا تھا، سوز دل کے ساتھ کہا تھا، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے۔ جب راکھ کا ڈھیر کوئی ہو جائے تو اس کو پھونک کر اڑانا آسان ہو جاتا ہے، مسلمانوں کو پھونکوں سے نہیں اڑایا جا سکتا، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ ایک بلال غلام تھے، غلام، لیکن عشق مصطفیٰ کا چراغ سینے میں جل رہا تھا، پورا مکہ ہار گیا، بلال کا عشق رسول جیت گیا۔ ایک خباب تھے، عشق مصطفیٰ سینے میں روشن تھا، عشق مصطفیٰ کا چراغ جل رہا تھا، مکہ شکست کھا گیا، خباب جیت گئے۔ پتا چلا دیوان گانے عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی ہے، گردش دورہ کبھی کبھی گردن میں ہاتھ ڈالے ہیں، ماہ و نجوم نے گزرا ہے ان حدوں سے، مسلمان کبھی کبھی اے میری قوم کے جوانوں زبانی عاشقان رسول نہ بنو، عمل کے میدان کے عاشق بنو۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ دن میں 5 مرتبہ میرے نبی کا منادی نبی کے حکم پر حی علی الصلاۃ کی صدا لگا کر سر جھکانے کے لیے بلاتا ہے، لیکن مسلمان سر جھکانے کو تیار نہیں ہے۔ عاشق رسول کون تھے؟ عاشقان رسول وہ تھے کہ جب نبی کے نام پر سر کٹانے کو بلایا گیا تو پہلی رات کی دلہن چھوڑ کر وہ سر کٹانے کے لیے حاضر ہو گئے۔ کہاں سر کٹانے کے لیے مسلمان آتا تھا، پہلی رات کی دلہن چھوڑ کر، اور آج نیند چھوڑ کر مسلمان سر جھکانے کے لیے آنے کو تیار نہیں ہے۔ دنیا سمجھ چکی ہے ہمارے پاس نعروں کے سوا کچھ نہیں، دنیا سمجھ چکی ہے ہمارے پاس تقریروں کے سوا کچھ نہیں، دنیا جان چکی ہے ہمارے پاس بڑبڑ کرنے کے سوا کچھ نہیں۔ جس دن مسلمان عمل کے میدان میں قدم رکھے گا، قدم عمل کے میدان میں، جس دن عمل کا عاشق رسول بنے گا، ہیرو ہیروائن کے جدائی کے مناظر کو پکچر اور سیریلوں میں دیکھ کر رونے والوں، رات رات بھر ننگی فلمیں دیکھنے سے دل نہیں اکتاتا، لیکن مسجد میں اگر آدھا گھنٹہ جمعہ میں لمبی تقریر ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں مسجد بدلنا پڑے گی، یہاں تقریر لمبی ہوتی ہے۔ جو کام پوری رات ننگی فلموں کے لیے نکال سکے اور آدھا گھنٹہ اپنی اللہ کے گھر میں نہ بیٹھ سکے، اس قوم کو عاشق رسول کہلانے کا حق کیا ہے؟ لاکھوں کی تعداد میں مسلمان ہندوستان میں موجود ہیں، بن جائے عاشق رسول۔ انقلاب بموں سے نہیں آتا، انقلاب تلواروں سے نہیں آتا، انقلاب لاٹھیوں ڈنڈوں سے نہیں آتا، انقلاب عشق مصطفیٰ سے آتا۔ دو باتیں کہوں گا اور بات مکمل ہو جائے گی، آج کی تقریر پوری ہو جائے گی۔ دو بات، تھوڑا سا وقت لگے گا۔ عشق والوں نے انقلاب بپا کیا، عشق والوں نے انقلاب پیدا کیا۔ یہ ہندوستان کی سرزمین پر جب انگریز آئے، توجہ کرنا، بھارت کو آزاد ہم نے کرایا، عاشقان رسول نے۔ تحریک اپنی تھی، دماغ اپنا تھا، فتوے اپنے تھے، اور لوگ ساتھ ہوئے تھے، قیادت اپنی تھی۔ جس قوم کو اپنے بچوں کے مستقبل کی فکر نہ ہو، وہ ملک کے مستقبل کی فکر کیا کرے گا؟ جو گھر میں آتے ہیں تو موبائل لے کر بیٹھ جاتے ہیں، انہیں پرواہ نہیں ہے کہ بچہ اسکول جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا ہے، بچہ مدرسہ جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا ہے، بچہ ایگزام کی تیاری کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے۔ ماں ٹی وی میں بیٹھ گئی، باپ موبائل لے کے بیٹھ گئے، بچوں کی تربیت کرنا کس نے؟ وہ ہم تھے، ہم آج سے 1 صدی 1.5 صدی پہلے جو پوری دنیا کی فکر کرتے تھے، اور میرے آقا نے یہ فکر دی کہ جو شخص صبح اس حال میں کرے کہ میری امت کے لیے خیر کا منصوبہ نہ بنائے، فلیسا منا، وہ میری سوسائٹی کا ممبر نہیں ہے۔ آج ہم اپنے بچوں سے بے فکر ہیں۔ انقلاب کا نعرہ
سب سے پہلے ہندوستان میں جس نے لگایا وہ غریب نواز کا غلام تھا. لوگوں کو اردو سے بڑی نفرت ہے, اردو مٹا دیں گے, اردو مٹا دیں گے. انقلاب کا نعرہ کیسے مٹاؤ گے؟ یہ بھی تو اردو زبان ہے. ہاں, دنیا نے بہت زبانوں کو پرموٹ کیا, لیکن انقلاب کا نعرہ لگانے پر آج بھی مجبور ہے. اس لیے کہ یہ اردو کسی مولوی کی ایجاد نہیں ہے. یہ اردو اس طوطی ہند ملک الشعرا محبوب الہی کا محبوب, جسے دنیا امیر خسرو کہتی ہے. ہاں, آغاز وہاں سے. ولی کے بٹھائے ہوئے اونٹوں کو کوئی نہیں اٹھا سکتا, ولی کی ایجاد کی بھی زبان کو کوئی کیسے مٹا سکتا ہے؟ لیکن قدر ہمارے اندر نہیں ہے. ہم قدر نہیں کرتے اپنے بزرگوں کی, اپنے ولیوں کا ہم اتنا احترام نہیں کرتے جیسا کرنا چاہیے. سوچو, غور کرو, اپنے خیمے میں کمی کس چیز کی ہے؟ ہمارے گھر میں کمی کس چیز کی ہے؟ دوسروں کی تہذیب وہ چرائے جس کے گھر میں تہذیب نہ ہو. دوسروں کی بولی وہ چرائے جس کے گھر میں بولی نہ ہو. دوسروں کا تمدن وہ چرائے جس کے گھر میں تمدن نہ ہو. دوسروں کے معاش کا طریقہ وہ چرائے جس کے گھر میں معاش کے قانون نہ ہو. ہمارے نبی نے پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک سارے قانون امت کو عطا فرما دی. کوئی آئے تو صحیح, کوئی آئے تو صحیح. آج ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ شوگر کے مریض اگر صبح کو پیدل چلیں, صبح کو شوگر نارمل رہے گی, بلڈ پریشر نارمل رہے گا, موٹاپا ختم ہوگا, بیماریاں نہیں ہوگی. میں کہتا ہوں ڈاکٹر کہہ رہے تو پوری دنیا دوڑ رہی ہے. میرے نبی نے تو ظہر میں پیدل چلنے کی بات نہیں کی, عصر میں پیدل چلنے کی بات نہیں کی, مغرب عشاء میں پیدل چلنے کی بات نہیں کی. آقا فرماتے ہیں جو فجر میں پیدل مسجد جائے گا اللہ قیامت کے دن اس کو عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. ڈاکٹر آج کہہ رہا ہے 1400 سال پہلے میرے آقا نے بتایا, لیکن ہم نے توجہ کب کی؟ حضور نے فجر کے لیے ابھارا پیدل جاؤ مسجد, صبح کے وقت پیدل جاؤ مسجد, لیکن نہیں, حضور کی بات میں توجہ, کیونکہ عشق کا ٹاکا کہیں اور سے لگا ہوا ہے. دعویٰ اور جگہ ہے, ٹاکا اور جگہ ہے, دل کہیں اور جگہ لگا ہوا ہے. تو میں کہہ رہا تھا کہ ہندوستان کے اندر انقلاب, جہاد کا فتویٰ دیا علامہ فضل خیر آبادی, آپ کو پتا ہوگا. پھر اس پر تائیدی دستخطیں علماء کی ہوئی. جو لوگ ابھی آج کل باتیں کرتے ہیں نا کہ نبی حاضر نہیں, ناظر نہیں, غیب نہیں, یہ نہیں, وہ نہیں, یہ سب لوگ بیچارے پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. یہ بھی ہنسنے کی بات نہیں ہے, آپ ہنسا نہیں کریں ہنسنے سے, اور وہ بھی چلا کے نہیں ہنسا, مسکراتے رہو, اللہ تمہیں سدا مسکراتا رکھے. کہانی لگانا, ہنسنا نہیں, اور ہنسنے سے دل مرتا ہوتا ہے, کہا لگانے سے دل مرتا ہوتا ہے. اس لیے میرے آقا فرماتے جو میں جانتا ہوں تو ہنسو کم اور رو زیادہ. اگر تم جاننے لگو تو تمہاری کیفیت محفل میں نہیں ہنسا کرے, مسکرایا کرے. اس لیے کہ حضور سے زیادہ کوئی مسکرانے والا نہ تھا, اور پوری زندگی میں کبھی ہنسا نہیں. جس کو لوگ ہنسنا کہتے ہیں کہا لگا, کبھی نہیں ہنسا. ہمیشہ مسکراتے رہے, اور ایسے مسکراتے رہے جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے. اس تبسم کی عادت پہ لا کر یہ حضرات نہیں آئے تھے. ان کا وجود 1857 کے بعد ہے, 1857 کے بعد ان کا وجود, بلکہ علماء کی تحریک کو ڈیمیج کرنے کے لیے یہ طبقہ پیدا کیا گیا, اس کی طرف نہیں جاتا. میرا عنوان اس وقت وہ نہیں ہے, اس لیے کہ میری عادت. ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا.